بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور بہنوں، اللہ پاک نے اپنی رحمت اور اپنے فضل سے اس پوری کائنات کو اور بالخصوص انسان کو ڈھانپے رکھا ہوا ہے. اللہ پاک نے اپنے بندے کے ساتھ بہت ہی ستاری کا معاملہ کیا ہوا ہے. اللہ پاک اس بندے کو اس کی لغزشوں اور کوتاہیوں پر فوراً نہیں پکڑ لیتے، بلکہ اللہ پاک انسان کو موقع دیتے ہیں، اس کو مواقع دیتے ہیں اور وقتاً فوقتاً اس پر ایسے حالات لاتے ہیں کہ یہ بندہ اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بن جائے اور اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنے کے ساتھ یہ اس بات پر جم جائے کہ اپنے اللہ کی نافرمانی سے میں کس طرح بچوں اور بچنے کے بعد کس طرح اپنے اللہ کی فرمانبرداری کروں. چنانچہ اللہ پاک کا بندے کے ساتھ بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے. بندہ جتنا بھی نافرمانی میں لگا ہو، اللہ پاک اس کا رزق نہیں روکتے. یہ اللہ پاک کا انسان پر بہت بڑا احسان ہے. اللہ پاک کسی گناہگار کو اس کے گناہ کی وجہ سے اس کی سانسیں نہیں روک دیتے، اس کا پانی پینا نہیں روک دیتے اور اس کو فوراً ہی اس کی پکڑ نہیں فرما لیتے، بلکہ اللہ پاک انسان کو یکے بعد دیگرے ایسے مواقع عطا فرماتے ہیں کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے اور استغفار کرے. اور ان تمام مواقعوں میں بہترین موقع یا بہترین اللہ کی طرف سے جو اللہ کی طرف جو رجوع کرنے والا سبب ہوتا ہے وہ ہے سچی توبہ. انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اللہ کی طرف سچی توبہ کے ساتھ اس کی طرف لوٹے. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ کے ساتھ اللہ سے سچی توبہ کرو، توبۃ نصوحا. اللہ پاک تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، ان کو نیکیوں میں بدل دیں گے اور تمہیں ایسی جنت میں اللہ پاک بھیج دیں گے جہاں پر نہریں بہہ رہی ہوں گی. تو کیا معلوم ہوا کہ سچی توبہ یہ بہت بڑی نعمت ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بہت ساری احادیث اس پر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں توبہ کرتا ہوں اور اس توبہ پر قائم نہیں رہتا پھر مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے تو میں کیا کروں؟ فرمایا کہ پھر توبہ کر لو. فرمایا کہ پھر توبہ کرتا ہوں اور پھر گناہ ہو جاتا ہے. فرمایا پھر توبہ کر لو. پھر فرمایا کہ پھر توبہ ٹوٹ جائے تو پھر کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ پھر توبہ کر لو. تم دن میں 70 مرتبہ بھی توبہ کرو گے، تم توبہ کرتے ہوئے تھک سکتے ہو، اللہ پاک معاف فرماتے ہوئے نہیں تھکتے. لیکن
جس وقت توبہ کی جائے مشائخ فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ اس وقت چند چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ ایک تو وہ توبہ سچی ہو۔ سچی توبہ سے مراد کیا ہے؟ کہ ایک تو یہ عزم ہو کہ اس گناہ کو میں نے فی الفور چھوڑ دینا ہے، اسی وقت اس گناہ کو چھوڑ دے۔ دوسرا، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو کہ اب اس گناہ کو نہیں کروں گا یا اس گناہ کو نہیں کروں گی۔ اور تیسرا، اس پر نادم ہو، اس پر نادم ہو۔ تو فرمایا کہ ندامت جو ہے وہ توبہ کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ انسان جب توبہ کرتا ہے اور اس پر نادم ہوتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ معاف ہی نہیں کرتا بلکہ گناہوں کو، تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے مبدل کر دیتا ہوں، تبدیل کر دیتا ہوں۔ یہ ہے اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم اپنے بندوں پر اور بالخصوص اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ فرمایا کہ اللہ پاک نے گزشتہ نبیوں کو جو اس امت کی فضیلت بتائی تو اس میں ایک بات یہ بھی فرمائی کہ ایک ایسی امت آنے والی ہے کہ جو چاہے کر پائے کر سکے، یعنی کہ ان سے کچھ گناہ ہو جائیں، جتنے گناہ ہو جائیں، وہ دو بول توبہ کے سچے دل سے بولیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور نیکیوں سے مبدل فرما دوں گا، بس بشرطے کہ ہماری توبہ ایسی ہو کہ جیسے توبہ کا حق ہے، اس میں ندامت ہو، اس میں آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، اس گناہ کو فی الفور چھوڑنے کا عزم بھی ہو اور اس کو چھوڑ بھی دیا جائے۔ اس کے بعد اگر انسان سے پھر وہی گناہ ہو جاتا ہے تو فرمایا پھر توبہ کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، تائب من ذنبہ کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ کتنی بڑی فضیلت اور عجیب بات کہ جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو فرمایا کہ اللہ پاک اس گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جہاں اس گناہ کو لکھا گیا ہوتا ہے ان فرشتوں سے اس دفتر میں، یعنی کہ اس رجسٹر سے معاف فرما دیتے ہیں، حتیٰ کہ اس زمین کے خطے کے ٹکڑے کو بھلوا دیتے ہیں جو کہ گواہ ہوتا ہے۔ آسمان و زمین میں کوئی بھی حتیٰ کہ اس کی گناہوں پر گواہ بننے والا نہیں رہتا۔ اللہ پاک ایسا اس کو کہتے ہیں نا، وہ کمپیوٹر کی زبان میں ڈیلیٹ آل کر دیتے ہیں، وہ ریسائیکل بن سے بھی اللہ پاک نکلوا دیتے ہیں۔ اللہ پاک بالکل اس کو معاف ایسا فرماتے ہیں کہ اس پر کوئی گواہی نہیں رہتا۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر۔ لیکن اب بندے کو کیا کرنا ہے؟ بندے کو یہ کرنا ہے کہ اللہ کے ساتھ وہ رجوع کرے، سچی توبہ کرے۔ عجیب عجیب حدیث میں واقعات آتے ہیں اور عجیب عجیب معاملات آتے ہیں حدیث میں آتے ہیں۔ دیکھیں ندامت جو ہے نا یہ بڑی عجیب چیز ہے اور انسان کا دل میں کھٹکنا۔ حدیث میں آتا ہے مفہوم حدیث کا کہ نیکی وہ ہے جو تیرے دل کو خوش کرے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے، تیرے دل میں کھٹکے، تجھے پریشانی ہو اس کو کرنے سے۔ تو فرمایا کہ ایک بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ ہے کہ اس وقت کے نبی نے، غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے یا کوئی اور نبی تھے، انہوں نے فرمایا یا اللہ میری امت کا سب سے گناہگار بندہ بھی مجھے بتائیے کون ہے اور سب سے نیک بندہ بھی مجھے بتائیے کون ہے۔ تو فرمایا کہ جاؤ، جا کر کھڑے ہو جاؤ فلاں درخت کے پاس صبح کے وقت، جو سب سے پہلے گزرے گا وہ سب سے گناہگار ہوگا، اور شام کے وقت بھی کھڑے ہو جانا تو جو سب سے پہلے شام کے وقت گزرے وہ سب سے نیک ہوگا۔ اب یہ اس جگہ پر کھڑے ہو گئے تو دیکھا ہے کہ ایک شخص گزر رہا ہے، اس کے کندھے میں بچہ ہے اور وہاں سے گزر گیا، یہ سمجھ گئے کہ یہ امت کا سب سے گناہگار بندہ ہے۔ پھر فرمایا کہ نیک بندے کے لیے اسی جگہ کھڑے ہو گئے، وہ
حیران ہو گئے کہ شام کو جب گزرے تو دیکھا کہ وہی شخص ہے، وہی بچہ اس کے کندھے پہ وہ گزر گیا۔ عجیب معاملہ کہ نیک بھی وہی شخص نظر آ رہا ہے اور بد بھی وہی نظر آ رہا ہے۔ فرمایا یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا میرے پیارے جب یہ گزر رہا تھا صبح تو یہ تیری امت کا سب سے گنہگار بندہ تھا، یہ آگے گیا، اس کے کندھے میں بچہ تھا، اس نے اس سے سوال کیا ابا جان ان درختوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ کہا ہاں یہ پہاڑ۔ پھر اس بچے نے پوچھا کہ اس پہاڑوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو اس بندے نے کہا کہ ہاں یہ آسمان۔ کہا کہ اس آسمان سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ تو وہ شخص رونے لگ گیا اور کہنے لگ گیا کہ میرے گناہ، دل میں ندامت ہوئی، کہنے لگا میرے گناہ اس آسمان اور زمین سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس بچے نے پوچھا کہ ابا جان کیا آپ کی گناہ سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میرے اللہ کی رحمت۔ بس میرے پیارے اس نے مجھ سے گمان اچھا رکھا، دل میں اپنے گناہوں کی ندامت رکھی۔ وہ شخص جو تیری امت کا سب سے بدترین شخص تھا، میں نے اس کی اس سچی ندامت پر، سچی توبہ پر، سچے حسن ظن پر، انا عند ظن عبدی بھی، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں۔ فرمایا کہ اس کے حسن ظن، اس کی اللہ کی رحمت سے امید اور سچی ندامت پر میں نے اس کو معاف نہیں کر دیا، بلکہ اس کو تمہاری امت کا سب سے بہترین نیکوکار بنا دیا، اس کے تمام گناہوں کو نیکیوں سے مبدل کر دیا۔ رحمت حق بہانہ میں جویت، اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے۔ انسان کو جتنی مخلوقات، جتنے انسان مشائخ فرماتے ہیں اتنے ہی اللہ کے بہانے رحمت کے، اس سے بھی زیادہ اللہ کے بہانے رحمت کے، بخشنے کے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اللہ کے سامنے اپنی طلب تو پیش کروں، اللہ کے سامنے ہم دل میں گناہ کو گناہ تو سمجھیں، سچی توبہ تو رکھیں۔ آج ہم نے ساری برائیاں اگلے کے اندر دیکھنا شروع کر دی۔ فرمایا سب سے بہترین یادداشت یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو یاد رکھے اور اپنی نیکیوں کو بھول جائے، اور دوسروں کی نیکیوں کو یاد رکھے اور دوسروں کی برائیوں کو بھول جائے۔ آج الٹا ہو گیا، ہم اپنی نیکیوں کو یاد رکھتے ہیں اور سامنے والے کی برائیوں کو یاد رکھتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں معاونوں، اپنے آپ کو ٹٹولنا پڑے گا۔ ہم اگر اس زندگی میں اپنے آپ کو صحیح کر کے نہیں جا سکے تو یہ بہت خطرے کی بات ہے۔ بہرحال تو فرمایا کہ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ، سچی توبہ کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ سے بخشوائیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض مرتبہ انسان کے دل میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ میں نے تو اتنے گناہ کیے، فلاں گناہ مجھ سے چھوٹ نہیں سکتا، فلاں گناہ میں کیسے چھوڑ دوں، کیسے چھوڑ دوں گا، فلاں گناہ میں کیسے چھوڑ دوں سکتی ہوں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں، تم استغفار لازمی کرو، چاہے تم یہ سمجھ سکو اس گناہ کے بارے میں کہ یہ تم سے چھٹ ہی نہیں سکتا، پھر بھی تم اس گناہ کو کے اوپر توبہ ضرور کرو۔ مطلب توبہ کس طرح کرو کہ تمہیں یہ پتہ ہے 100% کہ یہ گناہ مجھ سے نہیں چھوڑ سکتا، پھر بھی استغفار کرو۔ اب ہم کہتے ہیں یار ہم استغفار کریں گے چھوڑ تو نہیں سکتے، نہیں، انہوں نے 3 اس پر بات فرمائی، بہت زبردست عجیب بات فرمائی۔ فرمایا کہ جس گناہ کو تم 100% بھی سمجھتے ہو کہ میں گناہ نہیں چھوٹ سکتا، اس پر بھی توبہ کرو، اس پر بھی عزم کرو۔ اس میں 3 فائدے ہیں۔ نمبر 1 تو اس گناہ پر اس وقت تم نے جب سچی توبہ کی تو وہاں تک کہ تو سارے گناہ تمہارے معاف ہو گئے۔ ایک شخص پر 10 کلو وزن ڈال دیا جائے اور اسی شخص پر 20 کلو پھر 30 کلو ڈال دیا جائے تو ایک وقت آئے گا وہ دب جائے گا۔ چنانچہ جیسے ہی گناہ حدیث میں آتا ہے کہ توبہ استغفار کر لیا کرے آدمی
یا کوئی نیک کام کر لیا کریں تاکہ اس کا نیمل بدل ہو جائے۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ پڑھ سکتے ہیں؟ فرمایا یہ تو نیکیوں میں سب سے افضل نیکی ہے، مفہوم حدیث کا۔ تو جب گناہ ہو نیکی کر لیں۔ اچھا، ایک تو یہ کہ توبہ کر لیں کہ ایک تو پیچھے کے گناہ معاف ہوتے جائیں گے، بوجھ بڑھتا نہیں چلے جائے گا، ایک فائدہ تو یہ۔ دوسرا یہ کہ یہ تو تم سمجھ رہے ہو کہ تم سے گناہ نہیں چھوٹ سکتا، اللہ تعالیٰ تو اس پر قادر ہے کہ تم سے وہ گناہ چھڑوا دے۔ کتنے ہی ہمارے مشاہدے میں لوگ آتے ہیں کہ بڑے بڑے گناہگار عجیب بیچارے گناہوں میں مبتلا اور عجیب صورتوں میں مبتلا، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو جب پھیرا تو وہ اپنے وقت کے کتب بن گئے، اپنے وقت کے سید الطائفہ بن گئے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ پہلے زندگی کیا تھی، بعد میں زندگی کیا ہو گئی۔ حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ پہلے زندگی کیا تھی، بعد میں کیا ہو گئی۔ اور حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ حاجیوں کو لوٹا کرتے تھے، اتنے بڑے ڈاکو تھے، لیکن جب اللہ کی طرف اللہ نے ان کے دل کو موم کیا، جب اللہ نے چھڑوایا تو پھر اپنے وقت کے سب سے بڑے اللہ والے بن گئے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ماں بہنوں، اللہ وہی ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کیسے پیش کرتے ہیں، اور اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ فعال لما یرید، اللہ کے لیے فعل کوئی مشکل نہیں ہوتا، اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قدیر ہے، قادر ہے ہر چیز پر۔ تو فرمایا کہ دوسری بات یہ کہ تم جو ہو یہ سمجھتے کہ تم سے گناہ نہیں چھوٹے گا، لیکن اللہ پاک اس بات پر قادر ہے کہ وہ تمہارے گناہ کو چھڑوا دے۔ اور تیسری بات یہ کہ تم توبہ کرو اور تمہیں دوسرے گناہ کرنے کی مہلت ہی نہ ملے اور تمہاری موت واقع ہو جائے، تو پتہ چلا کہ گناہ کرنے کی مہلت بھی نہیں آئی اور پیچھے تم توبہ کر چکے تو سارے گناہ معاف ہو گئے، تو دھلے دھلائے بخشے بخشائے اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ تو ہم نا امید نہ ہوں اور اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھیں، اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ سے ہر وقت توبہ استغفار کرتے رہیں۔ فرمایا کہ جو ہر وقت اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ پاک اس کے گناہوں کو نیکیوں سے مبدل فرما دیتے ہیں اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو، اللہ کو توبہ اتنی پسند ہے کہ اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو تو اللہ ایسی قوم کو پیدا فرمائے کہ جو گناہ کرے اور پھر توبہ کرے۔ حدیث کا مفہوم ہے ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں، محبوب رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ چاہتے نہیں کہ بندہ مجھ سے نا امید ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سے ہر وقت حسن ظن رکھے۔ اپنے اعمال کے خوف ضرور ہو، لیکن وہ خوف اتنا زیادہ نہ ہو کہ اللہ سے نا امیدی پیدا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی دن میں 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ بلکہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں کئی مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے تھے، لیکن فرمایا کہ یہ امت کو تعلیم دینی تھی، اور جب انسان استغفار کرتا ہے تو یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی محبت آئے گی، اپنی عاجزی آئے گی۔ جب انسان توبہ کرے گا تو اپنے آپ کو تو بڑا سمجھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کو تو اپنے اوپر ندامت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تشریف فرمائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین ہیں۔ ہم کسی کو حقیر نہ سمجھیں، ہم کسی کو چھوٹا نہ سمجھیں، ہر شخص گناہگار ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ جیسی جماعت آپ کے سامنے بیٹھی اور فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤ وخیر الخطائین التوابون، تم سب گناہگار ہو، بنی آدم سارے گناہگار ہیں، اور بہترین گناہگار، بہترین خطاکار وہ ہے جو خطا اور گناہ کے بعد توبہ کر لے۔ اس کو بہترین خطاکار کہا، بہترین گناہگار کہا، جس سے گناہ ہو گیا اور وہ اس پر نادم ہو جائے۔
چنانچہ فرمایا کہ معصوم صرف 3 لوگ ہوتے ہیں جو گناہ نہیں کر سکتے یا گناہ نہیں کرتے. کتنے لوگ؟ 3 لوگ. نمبر 1 معصوم بچے گناہوں سے پاک. نمبر 2 انبیاء علیہ السلام کے ذات. نمبر 3 فرشتے. ان کے علاوہ کسی سے بھی گناہ ہو سکتا ہے. ہاں مشائخ فرماتے ہیں کہ ولی اور غیر ولی میں فرق یہ ہے، ولی میں اور غیر ولی میں فرق یہ ہے کہ ولی جو ہے وہ جب گناہ اس سے ہوتا ہے تو اس پر پہاڑ جیسے رکھ دیا گیا ہو، وہ اتنا بے چین ہو جاتا ہے اور وہ فوراً توبہ طائب ہو جاتا ہے. اور غیر ولی جو ہے اس پر ایسا ہے گناہ جیسے ناک پر مکھی بیٹھی ہو اڑا دی. یہ ولی اور غیر ولی میں فرق ہے. نبیوں کو اللہ معصوم پیدا فرماتے ہیں، معصوم پیدا فرمایا نبیوں کو اللہ پاک نے، اور اپنے ولیوں کو اللہ محفوظ فرماتے ہیں. تو ہم بھی اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کریں. حدیث پاک میں آتا ہے، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابکو، رو، اور رونا نہیں آتا تو رونے جیسی شکل بنا لو. اللہ کو تمہاری یہ اداکاری بھی پسند آ جائے گی، اللہ پاک تمہاری اس اداکاری پر بھی تمہیں معاف کر دیں گے. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص اللہ کے خوف میں، اللہ کے شوق میں اور ذکر کرتے ہوئے توبہ طائب ہوتے ہوئے وہ رویا اور اس کا آنسو مکھی کے سر کے برابر بھی آنکھوں میں تیر گیا، ٹپکا بھی نہیں، آنکھوں میں تیر گیا، فرمایا اس کا جہنم میں جانا اتنا مشکل ہے جیسا دودھ کا نکلنے کے بعد واپس تھنوں میں جانا. حدیث پاک میں آتا ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے. تو ہم جب اللہ کے سامنے توبہ استغفار کریں گے سچی، تو ہم بھی اللہ کے ولیوں میں، ولیاؤں میں ہو جائیں گے. اللہ پاک ہمیں بھی اپنے بندوں میں، برگزیدہ بندوں میں اور اپنے نیک بندوں میں شمار فرما لیں گے. اور کتنے بڑے بڑے اللہ والے گزرے کہ انہوں نے اپنی عاجزی کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکائے رکھا. میں نے پچھلے مجلس میں فرمایا، حدیث پیش کی تھی، کیا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے عاجزی اختیار کی اللہ اسے سربلندی عطا فرماتے ہیں. تو یہ عاجزی بھی تو جھکنا ہی ہے نا. جب انسان جھکتا ہے، جب انسان اپنے آپ کو حقیر اور مسکین سمجھتا ہے تو اللہ کو اس پر پیار آتا ہے کہ میرا بندہ اپنے عاجزی مجھے دکھا رہا ہے. فرمایا کہ جو چیز ایک جگہ آتا ہے، مشائخ فرماتے ہیں بڑی عجیب بات کہ اللہ کے سامنے وہ چیز لے کر جاؤ جو اللہ کی ذات میں نہیں. اللہ عاجزی سے پاک ہے. چنانچہ اللہ کے سامنے جب عاجزی انکساری اور اللہ کے سامنے ہم جھکاؤ لے کر جائیں گے تو پھر اللہ اس پر ہمیں بہت کچھ عطا فرمائیں گے. جب انسان توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ پاک اس سے وہ کچھ عطا فرما دیتے ہیں کہ جس کا اس کو گمان نہیں ہوتا، اور اللہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. یہ تو ہماری سوچ ہے. چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت سے بدکاری ہو گئی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. فرمایا کہ مجھے پاک فرما دیجئے، مجھ سے غلط کام ہو گیا اور میں جو ہوں اس سے حمل ٹھہر گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ جن جائے تو جب میرے پاس آنا. تو وہ عورت پھر آئی، اتنی بے چین، اس سے اتنی سچی توبہ کے طالب کہ دوبارہ آئی اور بچہ اس کے ہاتھ میں تھا اور بچے کو لے کے آئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بچے کی پیدائش ہو گئی، اب آپ مجھے پاک فرما دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 سال تک اس کو دودھ پلاؤ، پھر آنا. وہ 2 سال بعد پھر آئی اور ساتھ بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا بھی لے کے آئی کہ اب اس نے روٹی کھانا شروع کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد جاری فرماتے ہوئے اس کو سنسار کرنے کو حکم دیا. تو جب اس کو سنسار کرنے لگے تو جو ایک صحابی نے اس کو پتھر جب مارا تو خون کا فوارہ نکلا.
اور انہوں نے اس کو برا بھلا کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ایسے نبی اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائے ہیں کہ ہم پوری زندگی شکر ادا کرتے رہے، سجدے میں پڑے رہیں، تو ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. وہ رحمت لقب رحمت پانے والے، مرادیں قریبوں کی برآنے والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو برا مت کہو، اس نے اتنی سچی توبہ کی ہے کہ اگر وہ سارے مدینہ منورہ والوں کے لیے توبہ کر لے تو اللہ پورے مدینہ پاک کے تمام لوگوں کی مغفرت کر دے. اسے برا نہ کہو. ایسی سچی توبہ. تو ایسی جب ہم سچی توبہ کریں گے اور ہر وقت اللہ کے ساتھ ہم سچا رجوع رکھیں گے اور توبہ کرتے وقت اللہ کا دھیان رکھیں گے. ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ آج تو ہماری استغفار کو بھی استغفار کی ضرورت پڑ گئی ہے. استغفار کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے. نہیں، ہمیں اپنے دل کی ندامت کے ساتھ جو گناہ یاد ہے ان کو سوچ کر اللہ سے استغفار کریں. ضرور اللہ پاک ہمیں ایسی زندگی دیں گے. فرمایا کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ ضرور اسے پاکیزہ زندگی نصیب فرماتے ہیں. تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ماں بہنوں، ہم اپنی زندگی میں استغفار کو لازم کریں، اللہ سے سچی توبہ کرنے والے بنیں، اور کم از کم صبح اور شام ایک ایک تسبیح ہم ضرور استغفار کی کریں. ہر عمل اچھا کریں، اس پر بھی استغفار کریں کہ اللہ جو آپ کا حق تھا وہ ادا نہیں کر سکے اور کوئی غلط کام ہو جائے تو مشائخ فرماتے ہیں کہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی پڑھ کے توبہ کریں، اور اگر یہ نہ ہو تو کم از کم استغفار تو ضرور کریں. فرمایا کہ مشائخ فرماتے ہیں کہ کم از کم دن میں 2 رکعت نفل یوں پڑھیں کہ اس میں صلاۃ التوبہ کی ہم نیت کریں. تو ہم سب انشاءاللہ ہم سب کو اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے. اللہ پاک ہمیں اللہ سے سچی توبہ، سچی محبت، صحیح تعلق پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور یہ مجالس و محافل یہ اسی لیے ہوتی ہیں کہ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ ہو جائے. یہ سب کچھ کب سچی توبہ ہوگی، اور یہ سچی توبہ ہمارے دل میں کیسے آئے گی اور کیسے ہمارا دل پلٹے گا؟ یہ پلٹے گا اللہ کے ذکر سے، نیک صحبت سے، اللہ والوں کی مجلس سے، اللہ کی باتیں سننے سے، اللہ والوں کے تذکرے سننے سے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں کہ اللہ والوں کے تذکرے اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے. تو جب ہم یہ نیک باتیں سنیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، نیک محافل مجالس میں بیٹھیں گے، تو پھر ہمارا دل نرم ہوگا اور اس میں یہ بات جانا شروع ہوگی اور عمل پر استقامت اور اخلاص پیدا ہوگا. اب تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ ہوگا، تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا ذکر ہوگا. اللہ پاک ہمیں عمل والا، نیک اعمال والا، اخلاص والا، ایمان والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.